ساڈا ایک کہن والا دوست کہندا ہے آندا نبی ان شاہجہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور بشر ان شاہجہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، اور یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد شاہ اسی پہ گر نہیں آیا نہ آئے گا۔ خلیل اللہ بھی آئے، کلیم اللہ بھی، لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ دیکھ لے میں دوسرے کمرے وچ نظر ماری، میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، ایک جج دی حیثیت وچ بیٹھے نے، مقدمات آ رہے نے، میرے آقا دی عدالت وچ پیش ہو رہے نے۔ اوے ضیاء الحق دی حکومت دے مجسٹریٹ تے قاضی نہیں ٹگے ٹوکرا وکدے پھرن، چاہ دیاں پیالیاں تو فروخت ہو جان، نا نا نا، اے آمنہ دا لال ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے۔ اوے ساری کائنات دے خزانے نہ اے دے ضمیر نو خرید سکدے نے، نہ جناب اے دے فیصلے نو خرید سکدے نے، نہ اے دی عدالت نو خرید سکدے نے، نہ اے دی صداقت نو خرید سکدے نے۔ آیا نا ایک کیس، ذرا توجہ فرما لینا، کیس آیا میرے آقا دی عدالت دی اندر، کہن والے آکھیا آقا اے عورت بڑے معزز خاندان دی ہے، رکھو اگر اس بی بی دے ہاتھ کر دیتے گئے سارے خاندان دی رسوائی ہے، سارے خاندان دا نک کٹیا جائے گا۔ آقا ایک دفعہ اس بی بی نو معاف کر دیو تے آئندہ واسطے چوری نہیں کرے گی۔ لوکاں نے آکھیا ہے اونوں تلاش کرو جیڑا ساڈے پیر و مرشد نال پیار کردا تے آقا او دے نال بڑی محبت کردے نے۔ کسے آکھیا فلان ہو، کسے آکھیا فلان ہو، اور کسے آکھیا او ساما نال وی آقا دی بڑی محبت ہے، اونوں کہو ذرا سفارش کر دے، آ گئے نا ذرا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اسامہ تے اینوں لیاون والے سن لو، اے تے جڑی بی بی ہے اے تے ہے ہی ہور قبیلے دی ہے، نا اے دا فاطمہ ہے، مخزوم قبیلے دی بی بی ہے۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سارا گت لگت تو یدہاں، او اے تے فاطمہ میری جمی نہیں جے، اگر میری جمی فاطمہ بھی چوری کرے، حسنین دی ماں فاطمہ بھی چوری کرے، فرمایا لگت تو یدہاں، میں محمد دا ہاتھ کٹن تو کدی بھی دریغ نہ کراں۔ اور ایمان نہ دسو جتھے اس قسم دی عدالت ہوئے، اس قسم دا نظام ہوئے، اور اس معاشرے دی اندر پر کسے دا کوئی چگا نہیں لٹ سکتا، کسے دی جیب نہیں کتر سکتا، کسے دی دکان نہیں بن سکتا، اور دوستو کسے دا اثاثہ نہیں لٹ سکتا۔ میں اگرے کمرے وچ گیا، آمنہ دے لال علیہ السلام اس کمرے چ مینوں نظر آئے نے، ایک سخی دی حیثیت وچ نظر آئے نے، اور دیکھ لے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے ایک دن اتنا مال آ گیا،
مسجد نبوی دے صحن دے اندر ٹھیر لگ جاندے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھان واسطے کرو نکلدے نے, فجر دی جماعت کرواندے نے, سلام پھیر دے نے, مال تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے حتیٰ کہ ظہر دی اذان ہو جاندی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دی نماز پڑھاندے نے, مال تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے. کردیاں کردیاں عصر دی اذان ہو جاندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جماعت کرواندے نے, سلام پھیر کے تے پھر آپ تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے. فرماندیاں نے مغرب دی اذان ہو جاندی ہے, آقا علیہ السلام جماعت کرواندے نے, سلام پھیر کے تے پھر آپ تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے حتیٰ کہ عشاء دی اذان ہو جاندی ہے. فرماندیاں نے آقا علیہ السلام جماعت کرواندے نے, سلام پھیر دے نے تے او مال ونڈ کے جویں فجر ویلے کرو خالی ہاتھ گئے, ایویں عشاء دے بعد خالی ہاتھ کر واپس آ گئے. اور ایتھے حاتم تائی جدی سخاوت بڑی ضرب المثل ہے, اور بھی گوڈے ٹیک جاندے نے. کائنات دی اکھاں نے اس تو ود کے سخی بھی ویکھیا نہیں. اگلے کمرے چ نظر ماری نا تے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے معلم دی حیثیت وچ. لوگ آ رہے نے اس مدرسہ محمدیہ چ داخلے لے رہے نے اور کتاب و سنت دے زیور نال اور راستہ پہ راستہ ہو رہے نے. قرآن و سنت دے موتیاں تے پھلاں دے نال اپنے دامناں نو بھر رہے نے اور چولیاں وچ سمیٹ کے تے لے جا کے جناب اگوں ورت رہے نے, تقسیم کر رہے نے. اوے حبشے دیا بلالا تو کتھوں چلے ہے؟ میں حبشے چوں چلے کتنے چلے ہیں؟ میں محمد دے مدرسے دا طالب علم بن گیا, اوتھے چلے ہیں. صہیب روم تو چل پے ہیں, تو اج کتنے چلے ہیں؟ میں بھی محمد دے مدرسے دا طالب علم بننے واسطے چل پیا. سلمان فارس وچوں چلے ہیں, تو کتنے چلے ہیں؟ میں بھی جامعہ محمدیہ دا طالب علم بننے واسطے جا رہا. اور کوئی یمن چو زید آ رہا ہے, حبشے چو بلال آ رہا ہے, ہائے روم چو میرا صہیب آ رہا ہے, فارس ایران وچوں میرا ویکھ لے جناب سلمان فارسی آ رہا ہے. ابو بکر تو کتنے جا رہے ہیں؟ میں آقا کو پڑھنے واسطے جا رہا. فاروق تو کتنے جا رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ کو پڑھنے واسطے جا رہا. اور عثمان تو کتنے جا رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ دے سامنے زانوے تلمذ کرنے واسطے جا رہا. علی تو کتنے جا رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ دے مدرسے چ تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہا. اور یہ لاہوریو دیکھ لو, جیڑا آ رہا میرے مصطفیٰ دے مدرسے آ رہا ہے, جیڑا آ رہا نبی کو پڑھنے واسطے آ رہا ہے, جیڑا آ رہا جامعہ محمدیہ آ رہا ہے. آج لاہور دے کئی ملوانے آدھے نے مصطفیٰ ساڈے مدرسے چ آ رہا ہے. آئے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبت پیار نہ کہنا صلی اللہ. اور شخص لعنتی ہے جڑا تاجدار مدینہ دا نام پاک سنے گا تے درود پاک نہیں پڑھتا. دوستو سن لو نا ذرا, نوٹ کر لو ذرا. ایک ہور اگے کمرہ نظر آیا, صدقے جاواں میرے پیر و مرشد علیہ السلام اودے چ بیٹھے ہیں, ایک سیبا سالار دی حیثیت بیٹھے ہیں. اور ماں نے اتنا کوئی جریر تے بہادر انسان پیدا کیتا ہی نہیں, قیامت تک کوئی ماں کرے گی نہیں. تے دوسری گل سن لو, اے قرآن دی زیارت کر لو تے اج اپنے دلاں دماغاں دیا پھٹیاں تے اے پیغام لکھ لو کہ جیڑا آدمی بزدل ہووے او کسے جماعت تے قوم دی قیادت کر سکدا. اب بزدل لوگ نہیں جماعتاں دیاں قیادتاں کر سکدے, بزدل لوگ جڑے نے قوماں دی قیادت نہیں کر سکدے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے غزوہ حنین تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رکاب پکڑی ہوئی ہے. آپ سفید خچر اتے سوار نے, دشمن نہ مقابلہ ہے, آقا بڑھتے جا رہے نے, بڑے بڑے لوکاں دے پتے پانی ہو گئے نے, پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام چھاندے جا رہے نے, دشمن نو دباندے جا رہے نے اور دشمن دے اتے غالب ہوندے جا رہے نے. تے نال فرماندے نے ان نبی لا غضب ان ابن عبد المطلب, اور میں نبیاں تے سچا نبیاں, ان ابن عبد المطلب, میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں جے میں دلیراں دے کنبے قبیلے وچوں ہاں. میرے خاندان دے
کدی بھی لوگ میدان جنگ چوں کنڈ نہیں دیندے، پلٹ دے نہیں، انہاں پلٹنا سکھیا ہی نہیں، گردن کٹوا دین گے، جپنا سکھیا ہے، انہاں دشمن دے مقابلے اتے آ کے کدی بھی کنڈ دینی سکھی نہیں۔ اور دوستو اگلے کمرے وچ گیا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تے بیٹھے جے کہ واعظ دی حیثیت نہ، مبلغ دی حیثیت نہ، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جتنی اور جیسی تبلیغ آمنہ دے لال نے کر دیتی ہے، کائنات دا کوئی خطیب تے مبلغ ایسی نہیں کر سکتا۔ پتھر کھادے نے، میرے وال تک لو، مارا کھاندیاں نے، ہائے تلواراں لہرائیاں گئیاں نے، راہ چ کنڈے کھلارے گئے نے، گل چ کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیتی گئی ہے، آقا علیہ السلام دے سر پاک وچ کوڑا پایا گیا ہے، کن مبارک تے اوجریاں سٹیاں گئیاں نے، آقا دیاں بچیاں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں نے، میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے گئے نے، طائف دی وادی وچ پتھراں دی بارش کیتی گئی ہے، میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب 2.5 سال واسطے قید کیتا گیا ہے، میرے نبی دے یاراں نو ستایا گیا ہے، بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا ہے، اور صہیب نو سلگ دے کولیاں تے بچھایا گیا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا چنڈا سرنگو نہیں ہون دیتا، بلکہ آخری وقت تک جڑا توحید دا چنڈا ہے فضاواں چ لہراندا رہا ہے، اور اج تک جب تک اہل حدیث دا بچہ بچہ زندہ رہے گا، جڑا توحید و سنت دا چنڈا آمنہ دے لال نے لہرا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اسی اونوں سرنگو نہیں ہون دیواں گے۔ سب تو پہلی واس آؤ لاہوریو، تانوں اج میں دساں کہ میرے آقا نے کیڑی کیتی ہے۔ فرماندے نے صفاتیاں چوٹیاں تے چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اج کوئی مبلغ ایڈی کھری کھری تے سچی سچی تے سچی سچی واز کرن تو ڈرے گے، اس واسطے کردا جناب مخالفت ہو جاندی ہے، جیلاں تے جانا پائے گا، مقدمے بن جاندے نے۔ بھائی خاموش، آداب خطبہ کا خیال رکھو۔ تسی بیٹھ جاؤ جی دروازے والے دوستو، تسی اٹھ کے خطبہ دینا شروع کر دیتا، خیال رکھیا کرو، اندر جگہ نہیں، باہر چلے جاؤ۔ ہاں جی خاموش، کسی دی آواز نہ آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی دی دھمکی دی پرواہ کیتی ہے، نہ کسی دے لالچ دی پرواہ کیتی ہے، نہ کسی دی دشمنی دی پرواہ کیتی ہے، نہ کسی دی عداوت دی پرواہ کیتی ہے، اور میرے آقا نے قدم قدم تے لوکاں دے سامنے پیغام پیش کیتا تے اللہ دی توحید دا پیش کیتا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بیٹھ جا بیٹھ جا، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ اج قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما، اللہ قرآن دی خوشبو نال انہاں دے دماغ معطر فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، سن لو نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واز کیتی جا رہی ہے ذات واحد عبادت کے لائق اسی کی ہے، سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے، فرما اطاعت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اور لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ۔ لاہوریو دیکھو نا، انسان ایک ہے لیکن خوبیاں اتنیاں نے کہ جی سارے انبیاء دے کمال لے کے آیا تے آمنہ دا لال لے کے آیا۔ ایمان نہ دسو ہاں
ایسے نبی نال پیار کرن تے جی نہیں جے کردا؟ بول ڈر کے بولے ہو؟ اوے ایسے نبی نال محبت کرن تے جی نہیں جے کردا؟ سن لو ہن آواز آ رہی ہے، اوے او وہابی نہیں، او اہل حدیث نہیں کہ جیڑا ساری کائنات نالوں ود کے آمنہ دے لال نال محبت نہ کرے۔ سن لو گل میں اپنے کولوں تے نہیں کرنی تے نہ کرن دا قائل ہاں۔ آواز آ رہی ہے، اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ابناؤکم، قرآن میں تیرے تو قربان جاوا، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ کے نوٹ کر لیا جے، پھر سن لو، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کہہ دیو اگر انہاں دے ماں باپ، انہاں دے بیٹے بیٹیاں، انہاں دے بھائی تے بہنا، انہاں دے خامد تے بیویاں اور انہاں دا کنبہ قبیلہ، انہاں دے مال و منال، انہاں دے زن و فرزند، انہاں دا سیم و زر و مساکن طیبت و مساکن ترضونہا، اور انہاں دے مکانات، انہاں دے فصلات، انہاں دے باغات، انہاں دے جمادات، انہاں دے نباتات، انہاں دی دکانات، اگر انہاں چیزاں نال انہاں نو زیادہ پیار ہے، زیادہ محبت ہے، فرمایا اللہ نالو، دے رسول نالو، رب دی راہ وچ جہاد نالو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انہاں نو خدا دے عذاب دا انتظار کرنا چاہیدا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان آیات دا مصداق بن کے وخا دیتا ہے، ان آیات دی تشریح بن کے وخا دیتا ہے، ان آیات دی تفسیر بن کے وخا دیتا ہے، ان آیات دی توضیح بن کے وخا دیتا ہے۔ ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے کربار ہوئے، ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے، ایک پاسے زن و فرزند ہوئے، ایک پاسے آمنہ دا لال ہوئے، ایک پاسے مال و منال ہوئے، اور ایک پاسے امام کائنات ہوئے، ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے پیغمبر زمان ہوئے، ایک پاسے سارا جہاں ہوئے۔ صحابہ نے آکھیا سارا جہاں جا سکتا ہے، قرآن نہیں جا سکتا، رحمان نہیں جا سکتا، اور پیغمبر زمان نہیں جا سکتا۔ کر کے دکھایا میدان بدر، میرے وال تکتے رہو، قرآن کی زیارت کرتے رہو۔ میدان بدر وچ ایک پاسے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی، اور دوسرے پاسے انہوں دا بیٹا آیا عبد الرحمن بن ابی بکر۔ غزوہ ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، بعد چ کہندا ہے ابا جان میدان جنگ وچ تسی بار بار میری تلوار دے سامنے آندے سو، میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہا ہاں، تے میرے صدیق فرماندے نے اے بیٹے عبد الرحمان ہن تے ویلے ہی گزر گئے نے، اگر بیٹا تو میدان جنگ وچ میری تلوار دے سامنے آندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا، بلکہ آمنہ دا لال دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کٹ کے زمین تے سٹ دیندا۔ نہیں سمجھے؟ آؤ پیار تے محبت دیاں راواں وکھاواں اور تانوں مناظر وکھاواں۔ ذرا میرے پیچھے پیچھے قدم اٹھا لو پروانے ہویا کی ہے میدان حدیبیہ 1400 صحابہ دا جم گٹا۔ اللہ اللہ تے کافر اپنا سویر بھیجیا جا پتہ لیا کس حال وچ نے وہ ساتھی۔
کافران دا سفیر آیا نائے دا عروہ ہے، حالات دیکھدا واقعات نوٹ کردا واپس جاندہ نا مکے چودھری بیٹھے نے اور واہ کی جواب لے کے آیا دس ڈیری کی نوٹ کیتی آ تے جا کے جواب دیندا جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے آندا کہے اور وسک فی قریشانو جاگے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا کی ویکھے آیا آندا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا اللہ تانوں ہی پیغمبر دی محبت نصیب فرمائے اللہ ہاریہ محبت ہوئے گی تے پھر مصطفیٰ دی اطاعت ہوئے گی تے اطاعت ہوئے گی تے قیامت نو نجات ہوئے گی اللہ تانوں مصطفیٰ دی محبت نصیب فرمائے آمین کہہ دیو محبت دے بعد نبی دی اطاعت نصیب فرمائے اور اطاعت دے بعد قیامت نو اللہ نجات نصیب فرمائے گل کولو نہیں جے کہہ رہا سن لو نا ذرا جے محبت نہیں تے مصطفیٰ دی اطاعت نہیں قیامت نو نجات نہیں اور محبت نہیں تے خدا دی قسم ایمان ہی نہیں دوستو ذرا نوٹ کر لو ساڈا ایک کہنے والا آندا محمد سے جس دل محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی اور محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی بھٹکتا